چاہے صحابہ کرام کی زندگی ہو یا اہل بیت کی زندگی ہو، ہمارا صرف ایک محبت کا نہیں، عقیدت کا نہیں، بلکہ ایمان کا تعلق ہے۔ ان سے محبت، ان کا تذکرہ صرف ہم اپنے دل کے سکون کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ، اہل بیت، قرآن کریم میں جہاں کہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا جب ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ، ابتداءً فلاح پانے والے کون ہیں؟ ابتداءً نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابتداءً قرآن کریم کو یاد کرنے والے، محفوظ کرنے والے، آگے پھیلانے والے، کتابی شکل میں لانے والے کون ہیں؟ تو ان کو صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ان صحابہ کرام میں دوہری نسبت والے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، آپ کا خاص خاندان، اور اس خاندان میں اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی کے اندر ساری کی ساری اولاد انتقال کر چکی ہے، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جن کا نام حضرت محسن ہے، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما 2 وہ ہستیاں ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچے، جن کی شادیاں بھی ہوئیں، جن کی اولادیں بھی آگے چلیں۔ ان میں سے آج ذکر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد ہے، سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع پہنچی کہ میری بیٹی، جس کو میں جگر کا ٹکڑا کہا کرتا ہوں، آج اللہ کے ذات نے اسے اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ مبارکباد کے لیے آپ خوشی کے طور پر گھر تشریف لے گئے، آپ نے مبارکباد پیش کی، آپ نے اس بچے کو گھٹی دی، اس کے کان میں آذان کہی، اقامت کہی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام خود حسین رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ محبت تھی کہ جب آپ کسی سفر کے لیے جاتے، اپنی ازواج مطہرات سے ملتے، اپنے چاہنے والوں سے ملتے، تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے، تاکہ جو ایک دوری رہی ہے وہ کم سے کم ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان سے محبت تو ان کے بچوں سے اتنی ہی زیادہ محبت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا، اپنی بیٹی سے کہا، حضرت علی سے کہا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کر دیا جائے اور ان کے سر کے بال اتروا کر اتنے بال کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، کہیں پر شبیر کا لقب عطا فرمایا، کہیں پر جنت کا پھول قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی نواسے ہیں جن کو اصغر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دودھ اس عورت کا پلوایا جس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ اس علی کو ان کا باپ بنایا جن کا ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی تمہیں مبارک ہو، جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ہی میں ارشاد فرما دیا والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جس کی ماں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا باپ خلیفہ راشدین میں سے ہے، جس کے باپ کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ہوگا، اور فرما دیا کہ یہ خود بھی جنتی مردوں کے سردار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے جنت کا پھول ان کو قرار دیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور آگے بڑھ کر دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں تو گود میں اٹھا لیا، اور پھر صحابہ کرام نے جب تعجب سے دیکھا کہ اتنی محبت، تو ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو حسین سے بغض رکھے یا اللہ آپ کا اس سے بغض ہو، یہ میری اولاد کی اولاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرما کر لوگوں کے دلوں میں یہ محبت بٹھا دی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلے حضرت حسین کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بے ساختہ فوراً بول اٹھے کہ بیٹا علی کا ہے لیکن مشابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، ان کی صورت، ان کا جسم، ان کی شکل و صورت نبی علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس محبت میں آ کر دنیا کی بلاؤں سے، شیطان کے اثر سے اور بدنظری سے بچانے کے لیے فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے، مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اے نبی آپ بھی اپنے ان دو نواسوں پر دم کیا کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ الفاظ پڑھ کر دم کرتے، یا اللہ آپ کے مقدس کلام کے ذریعے سے میں دنیا کی بلاؤں سے، شیطان کے اثر سے اور بدنظری سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے، یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر، معوذتین کو پڑھ کر، اور حدیث میں یہ جو دعا آتی ہے اس کو پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دم بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی نظروں سے اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ حضور علیہ السلام اتنا جیسے یہ خیال ہے اس طرح خوراک کا خیال بھی کرتے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر موجود ہے صدقے اور زکات کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور پکڑی، بچے ہیں، اور منہ کے اندر ڈال لی۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور انگلی ڈال کر کھجور کو نکال دیا اور فرمایا کہ بیٹا یہ زکات کی کھجوریں ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے محمد کی اولاد پر زکات جائز نہیں ہے؟ یعنی زکات تو مال کی میل کچیل ہوا کرتی ہے، یہ تو اور لوگوں کے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آل ہو، آپ کا خون ہو، اور اس کو جو ہے یہ مال کا جو گرد و غبار ہے یہ کھلایا اور پلایا جائے؟ اسی وجہ سے علمی کمالات یہ تھے کہ چھوٹی سی عمر ہے، جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 6-7 سال کی عمر ہے، لیکن اس 6-7 سال کی عمر میں بھی حافظہ ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام سے متعدد احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے مسئلہ پوچھا حسین یہ تو بتاؤ اگر کوئی قیدی ہو اس کو چھڑوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کہنے لگے جی جس کی طرف سے وہ لڑا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قیدی کو چھڑوائیں۔ کسی نے سوال کیا یہ بتائیں کہ بچے کا وظیفہ کب سے ہونا چاہیے؟ تو کہنے لگے جب سے بچہ پیدا ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ گورنمنٹ پر مقرر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ مسائل تھے جو آج فقہ ان کو ثابت کرتی ہے، لیکن فہم و فراست، دین سے لگاؤ ایسا تھا اور حضور علیہ السلام کے گھٹی کا اثر ایسا تھا کہ دینی مسائل بالکل انگلیوں پر تھے، فوراً بتا دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے روایات کو بیان کیا، اور عبادت میں ایسے کہ جنتی ہونے کی بشارتیں مل چکی ہیں، اس کے باوجود نوافل کا ادا کرنا، 20 بلکہ سینکڑوں نوافل کا ذکر آتا ہے کہ دن 24 گھنٹے کے اندر ادا کیا کرتے، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہا کرتے۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود ہے، ایک سائل آیا تو پوچھا غلام سے کہ جی گھر میں کچھ موجود ہے؟
کہا جی کہ وہ 200 درہم جو آپ نے رکھوائے تھے اہل بیت غربا میں تقسیم کرنے کے لیے صرف وہ موجود ہیں، فرمایا اس سائل کو دے دو، اہل بیت سے زیادہ یہ مستحق ہے۔ تو اپنے گھر والوں سے زیادہ سائل آنے والے کو مستحق سمجھا کہ ان پر خرچ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا